والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص۔ میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ، میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ، اترا زمین پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص، اترا زمین پر تو ہوا ہو گیا وہ شخص۔ یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس، یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص۔ اور پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا۔ پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید، پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص۔ شکر راجہ جی وقار، میں بھاولپور میں دوسری مرتبہ آیا ہوں۔ پہلی باری بھائی عبدالستار کی بھرپور محبت بھری دعوت اور آج ان کے دعائے چہلم پر الحمدللہ ہم جو چار بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ حق چار یار کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بزرگان نقشبندیہ مجددیہ کا فیض ہے کہ اس فیض نے ہمیں ایک لڑی میں ایسا پرویا ہے کہ ہم چاروں کی ایک جو رفاقت اور محبت ہے یہ پہچان بن گئی ہے۔ اور ہم چار بھائیوں کے دوستوں میں سے ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا حضرت سیدی صاحب مشکل تھا کہ وہ پیار کس سے زیادہ کرتے ہیں اور ان سے زیادہ پیار کون کرتا ہے، اور وہ تھے ہمارے بھائی عبدالستار۔ ان کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ وہ آستانہ عالیہ چورہ شریف میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں حضرت میں نے موری شریف کا لنگر پکایا ہے، ناصر باغ شریف کا لنگر پکایا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں چورہ شریف کا لنگر بھی پکاؤں۔ میں نے کہا بھائیستار گھر تیرا ہے، لنگر تیرا ہے، تجھے منع کون کرے گا؟ چورہ شریف کی لنگر پکایا۔ پھر میرے رفیق سفر ہوئے سرہند شریف، وہاں مجھے کہنے لگے جیسے بھائی ابھی بتا رہے تھے، وہاں ایک دفعہ میرے پاس آ گئے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت جی میں نے دیکھا ہے یہاں آپ کی بات کی بہت سنوائی ہے سرہند شریف میں، تو میں نے موری شریف کا لنگر پکایا ہے، ناصر باغ شریف کا لنگر پکایا ہے، چورہ شریف کا لنگر پکایا ہے، اب ایک ہی بڑا آستانہ سرہند شریف رہ گیا ہے، اگر آپ سفارش کر دیں میں یہاں کا بھی پکوتا بن جاؤں گا، میری سفارش کروائیں۔ میں نے حضرت صاحب کو عرض کیا، میں کہا حضرت یہ وہ جو بندہ ہے یہ ہر آستانے پر لنگر پکاتا ہے،
यहाँ की मेरी सिफारिश है। फिर वक्त आया, तस्वीर मौजूद है, बाबा सरदार सरहद शरीफ का भी पकौता बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह और मुजद्दद पाक के दरबार में भी लंगर पका दिया। हमारी उसके साथ यादें वाबस्ता हैं। दोस्तान ज़िक्र, वक्त बहुत हो चला। मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, उसका मफ़हूम और मतलब ये है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि रब तआला ने इस कायनात के अंदर जो कुछ पैदा किया है हर चीज़ फानी है, हर चीज़ ने फना हो जाना है, मगर एक रब की ज़ात है जिसने फना नहीं होना। एक ज़हन में सवाल उठता है कि जब रब तआला ने पहाड़ों को फना कर देना है, समंदर खुश्क हो जाने हैं, पहाड़ उड़ जाने हैं, जानवर खत्म हो जाने हैं, इंसान ही फना हो जाने हैं, तो बारी ताला जब फना ही करना था तो फिर इंसानों को बनाया किस लिए था? ये सवाल ही रखता है इंसान के ज़हन में। इस सवाल के बाद जब इंसान कुरान खोलता है, कुरान से एक जवाब आता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सवाल सोचने वाले, सवाल उठाने वाले, बाकी कोई चीज़ भी मुकल्लफ नहीं है, मगर जिन और इंसान मुकल्लफ हैं। इनको इसलिए बनाया गया, इनकी तख्लीक इसलिए की गई, इनकी पैदाइश इसलिए हुई, इनकी खिलकत इसलिए हुई कि रब तआला ने इनको इबादत के लिए पैदा किया। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं यहाँ लियाबुदून गवाना लियारिफून है, मतलब कि इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि इबादत की राह इख्तियार करे, मार्फत की मंजिल तक पहुंच जाए। इबादत की राह इख्तियार करे और मार्फत की मंजिल तक पहुंच जाए। हम ये समझते हैं कि शायद हम सिर्फ यहाँ दुनिया में आए हैं खाने पीने के लिए, चलने फिरने के लिए, शादियां करने के लिए, महल बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, औलाद पैदा करने के लिए नहीं। दोस्तान ज़िक्र, रब तआला फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। ये दुनिया आरज़ी जिंदगी है, ये दुनिया फानी जिंदगी है, ये दुनिया दारुल अमल है। इसके बाद जैसे हज़रत ने फरमाया कि ये सिक्के के दो रुख होते हैं, वो दोनों मुत्तसिल होते हैं, इसी तरह ये दारुल अमल और दारुल जज़ा ये भी मुत्तसिल हैं, ये भी मरबूत हैं। इस दुनिया में हमने अमल करना है, इसके साथ मुत्तसिल एक और दुनिया आनी है जिसे दारुल जज़ा कहा जाता है, वहाँ इस अमल की जज़ा मिलनी है। हदीस शरीफ के अंदर दोस्तान ज़िक्र एक बहुत खूबसूरत हदीस मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दो आदमी अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। एक वो बंदा होगा जिसकी जिंदगी बहुत अयाशी के साथ गुजरी होगी, बहुत आयुष के साथ गुजरी होगी, बड़ी सहूलत के साथ गुजरी होगी, उसके पास दौलत की फरावानी होगी, उसके पास कबीला बहुत उम्दा होगा, आली वकार कबीला होगा, दौलत की कसरत होगी, वसाइल की कसरत होगी, सहूलियात बहुत उसके पास होंगे, मगर ये सारी नेमतों को पाने के बावजूद वो रब तआला को भूल गया होगा, वो अल्लाह के रसूल को भूल गया होगा, वो अल्लाह के अहकामात को भूल गया होगा, वो अवामिर को भूल गया होगा, वो नवाही को भूल गया होगा। रब को भूल कर जिंदगी गुजार कर जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, रब तआला फरिश्तों को कहेंगे, ऐ फरिश्तों, मैंने दुनिया की हर नेमत से अता की थी, मैंने दुनिया की हर सहूलत से अता की थी, मगर ये मुझे भूल गया था, मेरे अहकामात को भूल गया था, मेरे दीन को भूल गया था, अब इसका मकाम जहन्नुम है। फरिश्तों जाओ, इसे अपना ठिकाना दिखाकर वापस मेरे पास ले आओ। फरिश्ते उस बंदे को लेकर जाएंगे, जहन्नुम में डालेंगे नहीं, दूर से जहन्नुम का नजारा करा के वापस अल्लाह की बारगाह में लेकर आएंगे। अल्लाह पूछेगा, ऐ बंदे, जिंदगी तूने बड़ी सहूलत के साथ गुजारी, बड़ी अयाशी के साथ गुजारी, बड़ी दौलत सरबत की रेल पैर के साथ गुजारी, अब बता क्या कहता है? कहेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, जिंदगी में तो बड़ी अयाशी कर ली, मगर तुझे भूल गया था, तेरे अहकामात को भूल गया था, तेरे हबीब की इताअत को भूल गया था। अब जब अपना ठिकाना जहन्नुम देखा है, वो जहन्नुम का ठिकाना इतना होलनाक है, उस जहन्नुम का नजारा इतना दर्दनाक है कि एक लम्हे जहन्नुम को देखा है, दुनिया की सारी अयाशी निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नजारा जहन्नुम को देखा है, दुनिया की सारी अयाशी सहूलत भूल गया हूँ। फिर दोस्तान ज़िक्र, एक गुदड़ी पोश होगा, एक बिखरे हुए बालों वाला होगा, जिसके पास दुनिया में रहने वाला मकान नहीं होगा, जिसके पास पहनने के लिए दुनिया में लिबास नहीं होगा, जिसके पास पाँव में जूता
اس کی نفرت کا باعث بنے ہوگی، مگر یہ مفلسی اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہ بن سکی، یہ غربت اللہ کی یاد کو بھلانے کا باعث نہیں بن سکی، یہ قسم خوشی کی حالت، یہ فاقہ کشی رب تعالیٰ اور اللہ کی محبت سے دوری کا باعث نہ بن سکی۔ پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، مگر گرمی کے باوجود اپنے سجدے کو نہیں بھولا ہوگا۔ سردیوں کی یکپختہ راستے ہوں گی، مگر وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے قیام و قعود کو نہیں بھولا ہوگا۔ اس پر کٹھن راتیں آئی ہوں گی، کٹھن مرلے آئے ہوں گے، مگر وہ لقمہ حلال کو نہیں بھولتا، حرام کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے کٹھن راہ اس کی زندگی میں آئے، کٹھن مرلے زندگی میں آئے، اس نے حرام چھوڑ دیا، اس نے بدکاری چھوڑ دی، اس نے برائی چھوڑ دی، مگر نہ اللہ کی محبت کو چھوڑا، نہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، نہ رسول کی محبت کو چھوڑا، نہ رسول کی اطاعت کو چھوڑا۔ گردن سر سے کٹوا دی، مگر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ وہ میرے امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا، 72 تن کٹوا دیے، مگر کسی بیعت کہ کسی بدکار کے ہاتھ بیعت نہیں کی۔ وہ میرے امام، میرے مرشد، میرے سیدی امام ربانی، قطب زمانی، غوث سمدانی، امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے کئی سال گوالیار کی جیل میں گزار دیے، مگر ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ ہاں، اللہ کے پیارے حبیب حدیث میں فرماتے ہیں، وہ جو فاقہ کش تھا، وہ جو فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اقبال نے کہا ابلیس کی پنچایت بیٹھ کے اس کے چیلے لاجواب ہو گئے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، مگر یہ لوگ اللہ کے جو دین کی غیرت ہے اس سے دور نہیں ہوتے۔ شیطان نے کہا اے میرے چیلو، آؤ تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر وہ طریقہ تم نے اپنا لیا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم نے کرنا کیا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دوستان عزیز وقار، فرشتے کہیں گے، فرشتوں کا رب کو ہوگا، اب اس بندے کو ذرا اس کا ابدی ٹھکانہ، اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے، اس کا نظارہ کرا کھلاؤ۔ فرشتے اس بندے کو لے کر جائیں گے، دور سے جنت کا نظارہ کرائیں گے، دور سے جنت کا نظارہ کرائیں گے، بندے کو واپس اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے، تو نے زندگی میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، اے میرے بندے تو نے زندگی میں بڑی سہولتیں برداشت کی، بڑی محرومیوں کا شکار رہا، بڑی کمیوں کا شکار رہا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، تیری غربت، تیری افلاس لوگوں کے درمیان محبت پیدا نہیں ہونے دیتی تھی، مگر اس ساری تکلیفوں کے باوجود تو نے مجھے بھی یاد رکھا، میرے حبیب کو بھی یاد رکھا، میرے دین کو بھی یاد رکھا، میرے احکامات کو بھی یاد رکھا، میرے کیے ہوئے حالات کو بھی یاد رکھا، میرے بتائے ہوئے حلال کو بھی یاد رکھا، میری بات کو یاد رکھا۔ اب تجھے تیرا ابدی ٹھکانہ دکھا دیا گیا ہے، اے عبدالستار اٹھ جا کر اپنا ٹھکانہ دیکھ کر آیا ہے۔ اب کیا کہتا ہے وہ بندہ؟ آ کر کہے گا اللہ پاک دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف، مگر تیری جنت کا نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ ایک لمحہ جنت دیکھی ہے، دنیا کی تکلیفیں بھول گئے۔ ایک نظارہ جنت کا دیکھا ہے، دنیا کی تکلیفیں بھول گیا ہوں۔ دوستان عزیز وقار، اس میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بے وقوف انسان، نادان انسان وہ ہے جو آخرت کو قربان کر دے دنیا پر۔ دانا شخص وہ ہے جو دنیا کو قربان کرے آخرت پر۔ دنیا چھوڑ دو، آخرت کو قبول کر لو۔ ایک حکایت ہے حضرت رشید کے ساتھ موسوم ہے،
یہ جس دنیا کے پر تم اتراتے ہو نا، جس دنیا پر تم اپنے بھائیوں سے خفا ہو جاتے ہو، اپنی بہنوں پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہو، اپنے ہمسایوں کو ستاتے ہو، اور اپنے آپ کو نہ جانے اس دنیا پر کیا فوقیت دیتے ہو۔ ہارون رشید جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا خلیفہ تھا، وہ ایک دفعہ حضرت شکار کرنے کے لیے آیا، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، رفع حاجت کے لیے بیٹھا، وہ صحرا کے ٹیلے تھے، وہ کہیں اس کو پتہ نہیں چلا، قافلے سے بچھڑ گیا۔ اب کہیں اس طرف جاتا قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے، کبھی اس طرف جاتا قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ صحرا بھی تھی، صحرا بھی تھا، دھوپ بھی تھی، حدت بھی تھی، شدت بھی تھی، گرمی بھی تھی۔ جب تھوڑی دیر وہ چلتا رہا، اس کو پیاس لگ گئی، پیاس حد سے بڑھ گئی۔ جب پیاس حد سے بڑھی، جان نکلنے پر آئی، ایک درویش مٹی کا مشکیزہ لے کر نمودار ہوتا ہے۔ توجہ اس طرف رکھیے گا دوستان عزیز وقار، ایک درویش خلیفے کے سامنے مٹی کا مشکیزہ لے کر نمودار ہوتا ہے۔ وہ درویش اس سے پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین، اگر میں تم کو ابھی پانی کا ایک گھونٹ اگر پلا دوں اور میں اس کا کوئی عوض تم سے طلب کروں، تم مجھے اس پانی کے بدلے کیا عطا کرو گے؟ سنیے گا دوستو، سنیے گا۔ امیر المومنین کہنے لگا اگر تم مجھے یہاں ایک گھونٹ پانی پلا دے، میں آدھی سلطنت تیرے نام لکھنے کو تیار ہوں۔ پھر وہ درویش خاطب ہوتا ہے، وہ درویش بھی ہمارے جیسے نام نہاد درویش نہیں تھے نا، ہم جیسا کوئی ہوتا گاڑی لے لیتا، وزارت لے لیتا، کچھ اور لے لیتا، لیکن وہ اس طرح اس وقت کے درویش تھے۔ درویش وہ سکھانے کے لیے آتے تھے، وہ بتانے کے لیے آتے تھے۔ امام شافعی ایک دفعہ خلیفہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو خلیفہ نے پوچھا کہ حضرت بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب سنیے گا اس وقت کے درویش اور ہمارے دور کے درویش۔ امام نے فرمایا کہ اب تو سائل ہے، میں مسئول ہوں، اب تیری شان کم ہے، میری شان زیادہ ہے، اگر سوال پوچھنا ہے پھر مجھے اپنے ممبر پر بٹھا، خود میرے نیچے بیٹھ جا۔ بادشاہ ظاہر سے سوال کا جواب لینا تھا، بادشاہ نے یہی کیا، امام صاحب کو ممبر پر بٹھا دیا، خود آپ کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اب پوچھ کیا سوال پوچھتا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ حضرت میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے خدا اس وقت ایک فقیر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا رہا ہے، بادشاہ کو فقیر کے تخت پر بٹھا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فقیر جو سکتے سے تھے نا بھائی، تو جو فقیر نے ہارون رشید سے پوچھا کہ اب میں نے تمہیں ایک گھونٹ پلا دیا، اب یہ گھونٹ تیرے جسم سے اگر باہر نہ نکلے، پیشاب کی صورت میں اٹک جائے، تو تکلیف سے بلبلائے، تکلیف سے تو سارا آسمان زمین پر اٹھا لے، اور میں تجھے کہوں کہ میرے پاس ایک ایسی پڑیا ہے دوائی کی کہ اگر وہ تمہیں دوں گا تمہارا یہ پانی پیشاب کی صورت جسم سے نکل آئے گا، تو اگر اس وقت میں تم سے کوئی چیز طلب کروں تو پھر اس وقت تم مجھے کیا دو گے؟ بادشاہ کہنے لگا وہ تکلیف اتنی شدید ہوگی کہ بادشاہ اگر اس وقت تم مجھ سے حضرت اگر آپ مجھ سے کوئی چیز طلب کرے تو جو آدھی سلطنت میری ریاست رہ جائے گی میں وہ بھی آپ کے نام کر دوں گا۔ اب وہ فقیر تھا نا، اس نے کہا بادشاہ بس یہی سمجھانا ہمارا مقصد تھا کہ جس ریاست، جس شہنشاہیت، جس بادشاہ پر تم اتنا گھمنڈ کرتے ہو نا، اتنا غرور کرتے ہو، اس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہے، اس کی قیمت پانی کا ایک، ارے پانی کے ایک گھونٹ پر تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ دوستانی جو کہا وقت زیادہ ہو چلا ہے، ہم سفر بھی کرنا ہے، باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بھائی ستار کے نام کے ساتھ یہ موسوم ہے، دل کرتا ہے بہت ساری باتیں کرتے، مگر بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اے دوستو اس زندگی کو کبھی ترجیح مت دیجیے گا، اور اس زندگی کے ساتھ مربوط جو چیزیں ہیں ان کو بھی کبھی فوقیت مت دیجیے گا۔ ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے یہ عمل تمہارے ساتھ جائے گا، اور فلاحم اجر غیر ممنون، پھر اس عمل کے بدلے میں جو تمہیں اجر اللہ پاک جاری کرے گا وہ کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں حضور غوث اعظم نے اللہ اللہ کیا، عمل کیا، صدیاں بیت گئیں، لوگ آج غوث اعظم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے دادا علی اجمیری نے لاہور کی ٹپو پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، صدیاں بیت گئیں، لوگ آج بھی داتا کا لنگر کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے امام ربانی حضور سیدنا مجدد الغزانی نے سرہند کے بیابان میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کو بلند کیا، قیامت تک
تک میرے مجدد کا نام بلند رہے گا۔ دوستو اس لیے دنیا کو سامنے مت رکھنا، اللہ کے دین کو سامنے رکھنا۔ دوستو دیکھ لو ویل چیئر پر بیٹھ کر ایک بابا آیا ہے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، حضور کے دین پر پہرا دیا ہے۔ شرق سے غرب تک لوگ بابا جی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ حزبی تیرے چار اشار بے شمار بے شمار، آج یہ میرے بابا جی دی دوستان ذکر، آج بابا جی ستار ہمارا دوست، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ موجود نہیں، مگر اس کی خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے خوبصورت محبت بھرے لمحات، خوبصورت محبت بھرے پیغامات آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ اور بابا جی نے عبد الستار نے بھی کیا کیا، دین کو ہمیشہ فوقیت دی، دین کو ہمیشہ انہوں نے اپنے سامنے رکھا، دین سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اہمیت اور فوقیت نہیں دی۔ اللہ کرے یہ پیغام جو ہم زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اس پیغام کو ہم اپنے دل کے اندر بھی جگہ دے دیں۔ یقین کریں ہمارے جنازے بھی پر نور ہو جائیں گے، ہمارے چہرے بھی ایسے پر نور ہوں گے کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے ہمارے جنازے پر، وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔